القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. صلوات پڑھ دیں بر محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کربلا معلیٰ کی زیارت کے بعد ہم لوگ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جناب مسلم کے دو یتیم بچے، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے، اس سرزمین پر ان کو دفن کیا گیا. روایتیں تین طرح سے نقل کرتی ہیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب مسلم کے 4 فرزند امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کربلا میں آئے تھے، وہ شہید کربلا کے اندر ہوئے اور گنج شہیدہ میں دفن ہیں، اور 2 بیٹے آپ کے جناب مسلم کے ساتھ کوفہ گئے تھے. ان 2 بیٹوں کے بارے میں قدری اختلاف ہے، اور روایات یہاں تک بتاتی ہے کہ ایک روایت مطابق کہ یہ وہاں گئے اور جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو زندان میں ڈال دیا. دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں، یہ دونوں بچے واقعہ کربلا میں شامل تھے، اور جب خیمے میں آگ لگائی گئی تو بہت سارے بچے اس آگ کی شدت کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے. یہ بچے بھی اس آگ کی شدت کی وجہ سے اس منزل پر پہنچے اور یہاں پر ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے کارندوں نے گرفتار کیا اور زندان میں ڈال دیا. روایتیں جو بھی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب وہ چاہے جناب مسلم کے ساتھ کوفہ گئے ہوں یا واقع کربلا میں آئے ہوں یا خیمے میں آگ لگنے کے بعد کہیں منتشر ہوئے ہوں، لیکن اس میں کوئی اختلاف علماء اور تاریخ میں نہیں ہے کہ یہ بچے دونوں جناب مسلم کے فرزند ہیں، یہیں پر دفن ہیں. یہ جو روضہ ہے واقعی روضہ ہے ان سارے اختلاف کے باوجود، اور انتہائی دردناک مصائب ہیں ان کے. واقعاً اگر انسان صحیح سے تصور کر لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. ایک سال میں مقام علی اکبر پر مصائب پڑھ رہا تھا، مجمع بہت زیادہ تھا. 40 کے موقع پر ہماری قافلے سے تو ایک آدمی کا بچہ گم ہو گیا. تو جب اس کو چند لمحے کے لیے گم ہوا تھا مقام علی اکبر پہ، جب اس کو بتایا گیا کہ بھئی تمہارا بیٹا نہیں مل رہا ہے، جب اس کو یقین ہوا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے تو وہیں پہ گرا، بے ہوش ہو گیا. یعنی ایک باپ جو ہے کس قدر اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، ایک ماں کس قدر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں کہ لمحے بھر کی جدائی بھی بعض اوقات اتنا زیادہ انسان کو رنجور کر دیتی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. کوئی اس ماں سے پوچھے جو ابراہیم و محمد کی ماں ہیں، یقیناً قافلے میں آپ شریک رہی ہیں، کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب بچوں کو گرفتار کیا تو زندان میں ڈالا، اور زندان میں 1 سال تک یہ بچے مقید رہے، اور کھانے اور پانی پر بھی پابندی لگا دی تھی، اس طریقے سے کہ صرف 2 قرص، یعنی 2 قرص سے مراد یہ ہے کہ 2 نان اور تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے آتا تھا. لہٰذا 1 سال کے اندر میں بچوں کے جسم سے گوشت کم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں بچی تھیں. ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ جو زندان والا ہے اس سے ہم لوگ بتائیں، اپنا تعارف کریں، شاید اس کو ہمارے اوپر ترس آئے اور ہم کو چھوڑ دے. رات کے وقت میں چھوٹے بھائی نے جب وہ کھانا لے کر کے آیا زندان والا تو اس سے بتایا، پہلے پوچھا تو یہ بتاؤ کیا تم محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانتا ہوں، وہ میرے پیغمبر ہیں. کہا علی مرتضیٰ کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل پہچانتا ہوں، وہ میرے امام ہیں. کہا یہ بتاؤ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ کہا بالکل پہچانتا ہوں. کہا بس سمجھ لو ہم انہی کے فرزند ہیں. جیسے ہی اس نے سنا قدموں پہ گر گیا، اور اس کے بعد کھانا رکھنے کے بعد کہا بچوں کھانا کھا لو، اس کے بعد میں زندان کا دروازہ کھول دیتا ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ. روایات میں ہے کہ یہ بچے اس زندان سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اس نے یہ بات کہی تھی بچوں سے کہ تم لوگ دن میں تو سفر کرنا، لیکن رات کی تاریکی میں کہیں پر قیام کر لینا، اور دھیرے دھیرے جس منزل پر تم پہنچنا چاہتے ہو پہنچ جاؤ گے. لیکن روایات میں جو ہے کہ بچے بالکل ناشنا تھے، گلیوں کا بالکل پتہ نہیں تھا. جب نکلے تو پھر راستہ گم کر دیے کہ ان کو کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں.
اور یہ بھی ان لوگ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ واقعات کربلا رونما ہو چکا ہے اور ہمارے والد کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ ان سارے مظالم اور مصیبتوں کے بعد آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا چلے تھے، خستہ تھے، نحیف تھے، لاغر تھے اور جسم میں طاقت و توانائی بچی نہیں تھی۔ آپ صبح ناشتہ کر کے چلے ہیں، ابھی حالت لوگوں کی خستگی کے آثار نمودار ہیں۔ ذرا سوچیں، جو بچے نونہال 1 سال تک زندان میں رہے ہوں اور پانی بھی نہ ملا ہو صحیح سے، کھانا بھی نہ ملا ہو صحیح سے، پھر بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک مومنہ کے گھر پہنچے، دق الباب کیا، کہا کہ مومنہ ہم رات میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو ہمیں رکھ لو۔ تعارف کرایا، جیسے اس نے مدینے کا نام سنا، رسول اللہ کا نام سنا، فوراً دروازہ کھول دیا اور دسترخوان لگا دیا، کھانا چن دیا، کہا بچوں یہ حجرہ ہے، کمرہ ہے، اس میں آرام کرو۔ لیکن اس کا داماد جو حارث تھا وہ ابن زیاد کا کارندوں میں سے تھا، وہ بچوں کی تلاش میں تھا۔ چونکہ عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ بچے زندان سے فرار کر چکے ہیں تو اس نے 2000 درہم انعام کے طور پہ رکھا تھا کہ جو ان بچوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا اس کو میں 1000 کے اعتبار سے 2000 درہم انعام میں دوں گا۔ لہذا یہ اسی کام کے لیے تلاش کرتا ہوا کسی کے گھر میں آ گیا جس گھر کا داماد تھا، اور ابھی بچے تھوڑا سا کھانا کھا کے آرام کے لیے بستر پہ گئے تھے، اور مقاتل میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ بچے اتنا زیادہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا کہ اے میرے لال بھیا مجھ سے گلے لگ جاؤ، کیونکہ مجھے اب یقین ہے شاید کہ ہم زندگی کے آخری مرحلے میں اگر دشمن ہمیں نہیں قتل کریں گے تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم خود دنیا سے گزر جائیں گے، لہذا آؤ مجھ سے چمٹ جاؤ۔ گلے لگایا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو، ابھی گلے کا لگانا تھا، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ ملعون داخل ہوا اور اس کو جب پتہ چل گیا یہ وہی مسلم کے بچے ہیں تو اس نے فوراً گرفتار کیا اور اتنی شدت سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا کہ پوری رات صحن میں باندھے رکھا۔ عزیزوں، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، ذرا اندازہ لگائیے بچوں پر کیا عالم ہے اور کیا حالت گزر رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی بچوں کو گرفتار کر کے لے کے آیا فرات کے کنارے، اور کنارے آج بھی شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ منع ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن بچوں کو جیسے ہی تلوار چاہا کہ ذبح کریں۔ حدیث و تاریخ گواہ ہے، مقاتل گواہ ہیں۔ چونکہ مولا عباس کی ولادت ہے اس لیے میں بہت سخت تو نہیں عرض کروں گا، لیکن چند فقرے آپ سن لیجئے۔ جب ان بچوں کو لے کے فرات کے کنارے پہنچا اور ان لوگ کو یقین ہو گیا کہ ہمارے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے کہا بھائی اگر ہمیں مارنا چاہتے ہو تو ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نماز کی اجازت لی بڑے بھائی نے اور چھوٹے بھائی نے، نماز پڑھی۔ اس نے کہا 4 رکعت نہیں، جتنی چاہو نماز پڑھو، لیکن تمہارا انجام یہی ہے۔ عزاداروں، بچوں نے جیسی نماز ختم کی، ادھر بڑے بھائی نے سلام پھیرا اور اس نے گردن کو پکڑا، فرات کے کنارے لے گیا، بغیر پانی پلائے، بغیر پانی پوچھے ایک مرتبہ ایسے سر و تن میں جدائی کی کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹے بھائی نے دیکھا یا رسول اللہ فریاد ہے، آئیے دیکھیے کیسے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جانوروں کو بھی دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن اللہ اور ابراہیم و محمد، بڑے بھائی کو خون میں غلطہ دیکھا، صرف خون میں غلطہ نہ دیکھا، فوراً چھوٹا بھائی آگے بڑھا، ارے سر کو لینا چاہا، جہاں وضع خد ولا خد، ارے ظالم نے جسم کو اٹھا کے فرات میں پھینک دیا۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی میت بھی نہ مل سکی، آدھا دارو سر کو ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جب فریاد کرنا چاہا چھوٹے بھائی نے کہا بھی میں تم کو بڑے بھائی سے ملا دیتا ہوں، پھر تلوار کو اٹھایا، چھوٹے بھائی کے سر و تن میں جدائی کی۔ مقاتل نے لکھا ہے جب تک چھوٹے بھائی کا جسم فرات میں نہیں گیا تب تک یہ بڑے بھائی کا جسم آگے نہ بڑھا۔ بطور اجاز یہ جنازہ ٹھہرا رہا۔ جب نہیں بڑا بھائی آواز دے رہا تھا، ارے ابھی رات ہم لوگ ساتھ میں سوئے تھے، اب ممکن نہیں ہے بعد شہادت میں تم سے الگ ہو جاؤں۔ اے عزادارو، جیسے ہی سر و تن میں جدائی ہوئی، چھوٹے بھائی کے جسم کو فرات کے حوالے کیا،
مقاتل نے لکھا ہاتھ آگے بڑا بڑا بھائی کا چھوٹے بھائی کو بغل گیر کر کے اس منزل پر آ گیا جنازہ چاہنے والوں نے نکالا اور نکالنے کے بعد ان بچوں کو سپرد لحد کر دیا بس عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا بارہا عرض کیا ہے میں کہوں گا اے ابراہیم اور اے محمد ارے وقت شہادت نہ صحیح لیکن شہادت سے چند لمحے پہلے آپ کو پانی ایک خاتون نے دے دیا کھانا دے دیا اللہ رے ششماہ مجاہد علی اصغر 3 دن کی بھوک اور پیاس میر حدیث نے لکھا ہے ارے تو کتنے چھیلے چیل کی جتنا کیا نہ تھا ارے خون اتنا اگلا پھول کی جتنا پیا نہ تھا ہمارا سلام ہو ششماہ مجاہد علی اصغر اور ابراہیم و محمد خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما اسلام کو سربلند فرما کفر نفاق کے پرچم کو سرنگون فرما اس کے اتحاد اور اتفاق کی توفیق عنایت فرما آپ سے اختلاف اور انتشار کو دور فرما جو مرادیں لے کے مومنین حاضر ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما امام علیہ السلام کی تربیت تعجیل فرما ہم سب کو ان کے احوال و انصار میں شمار کرنا آپ لوگ کھڑے ہو جائیں سامنے ذریعے